ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم ولیم شیکسپیئر کے پلے ہیملٹ کا ایکٹ 4 ڈسکس کریں گے۔ ایکٹ 4 کے سین 1 میں بیان کیا گیا ہے کہ ہیملٹ کے جانے کے بعد کوئین گرٹروڈ فوراً کنگ کلاڈیس کے پاس جاتی ہے، جو کہ ہیملٹ کے دوستوں یعنی روزن کرانٹس اور گائلڈنسٹم کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کنگ سے کہتی ہے کہ ہیملٹ کے دوستوں کو باہر بھیج دے کیونکہ وہ اس کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ جب یہ دونوں باہر چلے جاتے ہیں تو وہ کلاڈیس کو ہیملٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے پولونیس کو قتل کر دیا ہے۔ اس پر کلاڈیس کو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر وہ خود اس کمرے میں چھپا ہوتا تو ہیملٹ اسی کو قتل کر دیتا۔ کلاڈیس اس بات سے بھی پریشان ہے کہ ہیملٹ کو انگلینڈ بھیجنے کے بعد وہ اپنے درباریوں کے سامنے اس قتل کو کس طرح سے کور کرے گا۔ اس کے بعد وہ روزن کرانٹس اور گائلڈنسٹم کو بلاتا ہے اور انہیں ہیملٹ کے قتل کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس نے پولونیس کو قتل کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایکٹ 4 کے سین 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ روزن کرانٹس اور گائلڈنسٹم ہیملٹ کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نے پولونیس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہیملٹ انہیں صحیح جواب نہیں دیتا بلکہ انہیں یہ الزام دیتا ہے کہ اب وہ کلاڈیس کے جاسوس بن گئے ہیں، اور وہ انہیں یہ بھی کہتا ہے کہ بادشاہ اپنی ضرورت کے لیے تمہیں استعمال کر رہا ہے، جب تمہارا کام ختم ہو جائے گا تو وہ تمہیں بھی پھینک دے گا۔ اس کے بعد ایکٹ 4 کے سین 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ کنگ کلاڈیس اپنے تمام درباریوں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور انہیں پولونیس کی ڈیتھ کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ہیملٹ کو انگلینڈ بھیجنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد کنگ کلاڈیس ہیملٹ سے کہتا ہے کہ وہ انگلینڈ چلا جائے۔ اس پر ہیملٹ جذباتی انداز میں رضامند ہو جاتا ہے۔ کنگ کلاڈیس روزن کرانٹس اور گائلڈنسٹم کو ایک لیٹر دیتا ہے جو کہ اس نے انویلپ میں سیل کیا ہوا ہے، جس کے اوپر لکھا ہے کہ جیسے ہی پرنس ہیملٹ انگلینڈ پہنچے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس کے بعد ایکٹ 4 کے سین 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ ڈنمارک کے نزدیک ہی ایک میدان میں ایک جوان شہزادہ جس کا نام فورٹمبرس ہے، وہ اپنی آرمی کی کمان کرتے ہوئے ڈنمارک سے گزر کر پولینڈ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ اپنے کیپٹن کو حکم دیتا ہے کہ وہ ڈنمارک کے بادشاہ یعنی کنگ کلاڈیس کے پاس جائے اور اسے ڈنمارک سے گزرنے کی اجازت لے کر آئے۔ راستے میں جاتے ہوئے اس کیپٹن کی ملاقات ہیملٹ اور اس کے گروہ سے ہو جاتی ہے، جنہیں وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک شپ پر سوار ہو کر انگلینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ کیپٹن انہیں بتاتا ہے کہ ناروے کی آرمی پولینڈ کے ساتھ جنگ کے لیے آ رہی ہے۔ ہیملٹ اس سے اس جنگ کی وجہ پوچھتا ہے تو اس پر کیپٹن اسے جواب دیتا ہے کہ یہ جنگ ایک زمین کے خطے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایکٹ 4 کے سین 5 میں بیان کیا گیا ہے کہ گرٹروڈ اور ہوریشیو دونوں اوفیلیا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اتنے میں اوفیلیا بھی اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ بالکل پاگل دکھائی دے رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنے باپ کی ڈیتھ کا بہت زیادہ صدمہ ہے۔ اتنے میں لیئرٹیز بھی بڑے غصے سے محل میں داخل ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے باپ یعنی پولونیس کی ڈیتھ کا علم ہو گیا ہے اور وہ اپنے والد کی ڈیتھ کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ کلاڈیس اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پولونیس کی ڈیتھ میں کنگ کلاڈیس کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی وہ اس قتل میں انوالو تھا۔ اس کے بعد کنگ کلاڈیس پولونیس کو مطمئن کر لیتا ہے کہ وہ لازماً اس کے باپ کی ڈیتھ کا بدلہ لے گا اور اسے ضرور انصاف مہیا کرے گا۔ اس کے بعد ایکٹ 4 کے سین 6 میں بیان کیا گیا ہے کہ اسی محل کے ایک اور کونے میں ہوریشیو سے دو لوگ آ کر ملتے ہیں۔ یہ دونوں ملاح یعنی سیلرز ہیں اور وہ ہیملٹ کی طرف سے اس کے لیے ایک خط لائے ہیں۔ اس لیٹر میں ہیملٹ نے لکھا تھا کہ اس کے شپ کو پائریٹس یعنی قزاقوں نے لوٹ لیا ہے اور وہ اس شپ کو واپس ڈنمارک کی طرف لا رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس خبر کی اطلاع بادشاہ اور ملکہ کو دے دی جائے۔ ہوریشیو ان دونوں سیلرز کو لے کر کنگ اور کوئین کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ہیملٹ کو ڈھونڈنے کے لیے ایک نزدیکی قلعے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایکٹ 4 کے 7 سین میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی ہوریشیو کنگ کلاڈیس کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کلاڈیس اور لیئرٹیز پولونیس کی ڈیتھ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران جو لیٹر پرنس ہیملٹ کی طرف سے سیلرز
لے کر آئے تھے وہ کنگ کلاڈیس کو دے دیا جاتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہیملٹ کل واپس آ رہا ہے۔ اس پر لیئرٹیز بہت خوش ہوتا ہے کہ ہیملٹ واپس ڈنمارک آ رہا ہے اور اس طرح سے وہ اس سے اپنے باپ کا بدلہ لے لے گا۔ اس پر کنگ کلاڈیس بھی رضامند ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لیئرٹیز کا رائٹ ہے کہ وہ ہیملٹ سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر آئرنی کا ایلیمنٹ ملتا ہے کہ کنگ کلاڈیس ایک طرف تو لیئرٹیز کو اس بات پر انکریج کرتا ہے کہ وہ اس سے اپنے باپ کا بدلہ لے لے، لیکن در حقیقت وہ خود بھی کسی کے باپ کا قاتل ہے اور ہیملٹ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ کنگ کلاڈیس لیئرٹیز کو اس بات پر بھی انکریج کرتا ہے کہ وہ آپس میں تلواروں کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ اس دوران لیئرٹیز چونکہ بہادر ہے اس لیے وہ ہیملٹ کو قتل کر سکتا ہے۔ وہ یہ بھی پلان کرتے ہیں کہ لیئرٹیز کو ایک تیز تلوار دی جائے گی جبکہ ہیملٹ کی تلوار بلنٹ ہوگی یعنی کند ہوگی اور لیئرٹیز کی تلوار زہر میں ڈبو دی جائے گی تاکہ ہیملٹ کو آسانی سے قتل کیا جا سکے۔ اور کنگ کلاڈیس یہ پلان کرتا ہے کہ اگر پھر بھی ہیملٹ بچ جاتا ہے تو کنگ کلاڈیس اسے ایک شراب کا کپ پیش کرے گا جو کہ زہر آلود ہوگا، جسے پینے کے بعد ہیملٹ کی موت یقینی ہو جائے گی۔ گرٹروڈ داخل ہوتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ اوفیلیا پاگل ہو گئی ہے اور اسی پاگل پن میں وہ بھاگتی ہوئی دریا کی طرف گئی اور دریا میں ڈوب گئی۔ اس پر لیئرٹیز غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور وہ کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ ایک طرف تو اسے اپنی باپ کی ڈیتھ کا بہت غم تھا اور دوسری طرف اسے اپنی بہن یعنی اوفیلیا کی ڈیتھ کا بھی بہت دکھ ہے، اس لیے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہاں پر ایکٹ 4 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ففتھ ایکٹ جس کے فرسٹ سین میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک چرچ یارڈ میں دو گریو ڈگرز یعنی قبر کھودنے والے اوفیلیا کی قبر کھود رہے ہوتے ہیں اور وہ اس بات پر ایک دوسرے کو دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ کیا اوفیلیا کو اس چرچ یارڈ میں دفن کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس نے سوئسائڈ کمٹ کی ہے، اس نے خودکشی کی ہے اور جو لوگ سوئسائڈ کمٹ کرتے ہیں ان کے لیے مذہبی لحاظ سے کرسچین بریل پاسبل نہیں ہے، یعنی انہیں چرچ میں دفن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سوئسائڈ کمٹ کرنا ایک گناہ ہے۔ پہلا گریو ڈگر دوسرے سے بڑی شرارت کے انداز میں پوچھتا ہے کہ سب سے زیادہ مضبوط کون ہے، ایک مستری، ایک بحری جہاز بنانے والا یا ایک ترخان؟ تو دوسرا گریو ڈگر کہتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور ایک گریو ڈگر ہے یعنی قبر کھودنے والا ہے، کیونکہ اس کا بنایا ہوا گھر یعنی جو قبر ہے وہ انسان کی پرماننٹ قیام گاہ ہے، یعنی انسان قیامت کے دن تک اسی گھر میں رہتا ہے، اس لیے اس کی بنائی ہوئی چیز سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہیملٹ انہیں دور سے قبر کھودتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ پرانی قبروں میں سے کھوپڑیاں نکال کر باہر پھینک رہے ہیں اور ان میں نئے لوگوں کے لیے، نئی ڈیڈ باڈیز کے لیے جگہ بنا رہے ہیں۔ ہیملٹ ان گورکنوں سے یعنی گریو ڈگرز سے پوچھتا ہے کہ وہ کس کی قبر کھود رہے ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی مرد یا عورت کی قبر نہیں کھود رہے بلکہ وہ تو اپنی ہی قبر کھود رہے ہیں، کیونکہ مرد اور عورت زندہ مخلوق ہیں جبکہ قبریں تو ڈیڈ لوگوں کی، مردہ لوگوں کی کھودی جاتی ہیں۔ وہ پرنس ہیملٹ کو نہیں پہچانتے اور اسے بتاتے ہیں کہ جس دن کنگ ہیملٹ نے فورٹمبرس کو ایک جنگ میں شکست دی تھی اسی دن پرنس ہیملٹ پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہیملٹ ایک کھوپڑی کو اٹھاتا ہے اور ہوریشیو کو بتاتا ہے کہ یہ کھوپڑی یورک کی ہے۔ وہ اسے اس کی زندگی میں پہچانتا تھا لیکن موت کے بعد تمام لوگ مٹی میں مل کر مٹی ہی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ الیگزینڈر دا گریٹ اور جولیس سیزر کی مثالیں دیتا ہے کہ اس طرح کے عظیم بادشاہ بھی ڈیتھ کے بعد مٹی میں مل کر مٹی ہی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اوفیلیا کا جنازہ چرچ میں آ جاتا ہے جس میں کنگ کلاڈیس، لیئرٹیز اور بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تمام لوگ ماتمی لباس ملبوس کیے ہوئے ہیں۔ اس دوران ہیملٹ کو بھی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ اوفیلیا کا ہی فیونرل ہے۔ اس کے بعد جب چرچ کا پادری کہتا ہے کہ اوفیلیا نے سوئسائڈ کمٹ کی تھی اس لیے اس کو کرسچین بریل نہیں دی جا سکتی، یعنی چرچ میں دفن نہیں کیا جا سکتا، تو لیئرٹیز کو اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔
اس کے بعد ہیملیٹ اور لیئرٹیز دونوں ہی اوفیلیا کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں۔ لیئرٹیز تو ہیملیٹ کو وہیں قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن کنگ کلاڈیس اسے منع کر دیتا ہے اور اسے وہ پلان یاد کرواتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہیملیٹ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اس کے بعد ایکٹ 5 کے سین 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگلے دن ایلسینور کیسل میں ہیملیٹ ہوریشیو کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے کنگ کلاڈیس نے ہیملیٹ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا کہ وہ اسے انگلینڈ بھیجے گا اور راستے میں اس کا قتل کروا دے گا، اور ہیملیٹ کو کنگ کلاڈیس کے اس منصوبے کا شک ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اس لیٹر کو کسی دوسرے لیٹر کے ساتھ ریپلیس کر دیا تھا، اور اب اسے کنگ کلاڈیس کے ساتھ ساتھ روزن کرانٹس اور گائیڈنس ٹیمپ پر بھی کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے بھی کنگ کلاڈیس کی پیروی کرتے ہوئے ہیملیٹ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد اگلے دن ہیملیٹ اور لیئرٹیز کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہیملیٹ لیئرٹیز کو تو شکست دے دیتا ہے، لیکن اس کپ میں سے شراب پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کوئین اٹھتی ہے اور اس کپ میں سے شراب کو پینے لگتی ہے، لیکن کنگ کلاڈیس اسے یہ پینے سے منع کر دیتا ہے، لیکن کنگ کے منع کرنے کے باوجود کوئین اس میں سے شراب پی لیتی ہے، اور جنگ کے دوران لیئرٹیز پرنس ہیملیٹ کو اسی تلوار کے ساتھ بار بار وار کرتا ہے جو کہ زہر آلود ہے، اور لڑائی کے دوران ہی ان دونوں کی تلواریں گر جاتی ہیں اور آپس میں ایکسچینج ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے لیئرٹیز کی تلوار ہیملیٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور ہیملیٹ اس زہر آلود تلوار کے ساتھ ہی لیئرٹیز پر وار کر دیتا ہے۔ اس طرح سے لیئرٹیز اپنی ہی تلوار کے زہر آلود وار سے مر جاتا ہے، اور دوسری طرف کوئین زہر آلودہ شراب پینے سے مر جاتی ہے۔ جب ہیملیٹ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں اسی تلوار کو لے کر کلاڈیس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے فورس کرتا ہے کہ وہ جو باقی ماندہ زہر آلودہ شراب ہے وہ پی کر اپنی زندگی ختم کر لے۔ اس دوران فورٹیبرس بھی پولینڈ کو فتح کرنے کے بعد وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے آنے پر ہیملیٹ یہ اناؤنس کرتا ہے کہ کنگ کلاڈیس کی ڈیتھ کے بعد فورٹیبرس کو ہی ڈنمارک کا نیا بادشاہ نامزد کیا جائے۔ فورٹیبرس انگلینڈ کے ایمبیسیڈر کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ روزن کرانٹس اور گائیڈنس ٹیمپ کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہیملیٹ نے وہ لیٹر ریپلیس کر دیا تھا اور اس پر اپنے نام کی جگہ ان دونوں کا نام لکھ دیا تھا۔ اب فورٹیبرس یہ سمجھ رہا تھا کہ ڈنمارک کے کنگ یعنی کنگ کلاڈیس کا یہ حکم ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، تو وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان دونوں کو قتل کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ پلے کنگ کلاڈیس، کوئین گرٹروڈ، لیئرٹیز، پولونیس اور اوفیلیا، روزن کرانٹس اور گائیڈنس ٹیمپ کی ڈیتھ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اینڈ پر فورٹیبرس یہ حکم دیتا ہے کہ ہیملیٹ کو ایک سپاہی کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک سپاہی کی طرح دفن کیا جائے۔ اس کے بعد اس پلے میں ہمیں بہت سے سمبلز بھی ملتے ہیں، جیسا کہ کنگ ہیملیٹ کا جو گھوسٹ ہے وہ سپرسٹیشنل ایلیمنٹس کو ظاہر کرتا ہے، اور جو فلاورز ہیں وہ اوفیلیا کی محبت اور اس کے جذبات کو شو کرتے ہیں، اور جو سکل ہے وہ ڈیتھ اور ڈکے کو شو کرتی ہے، یعنی موت کے بعد تمام بادشاہ اور عام لوگ بالکل برابر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو گریو یارڈ یعنی قبرستان ہے وہ ڈیتھ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور جو گریو ڈگرز ہیں وہ تمام لوگوں کی ڈیتھ کے بعد ایکویلٹی کو شو کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کو ایک ہی طرح کی قبر میں اتار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو برا موسم ہے وہ بیڈ اومن یعنی بدشگونی کو شو کرتا ہے۔ اس کے بعد اس پلے کے اندر جو پلے کیا جاتا ہے جس کا نام ماؤس ٹریپ تھا اور جس میں گونزاگو کا قتل کیا جاتا ہے، وہ کانسپیریسی یعنی مجرم کو پکڑنے کی سازش کا سمبل ہے، اور جو تلواریں ہیں وہ ڈیتھ کو سمبلائز کرتی ہیں۔ اس کے بعد اس پلے میں ہیملیٹ کا تھرو آؤٹ سیاہ لباس پہنے رکھنا مارننگ یعنی ماتم کا سمبل ہے۔ اس کے بعد جو پوائزن تلوار پر لگا دی جاتی ہے اور جو کپ میں ڈالی جاتی ہے یہ دھوکہ دہی اور منافقت کا سمبل ہے۔ اس کے بعد اس پلے میں ایک ٹریجک فلا یہ ہے کہ کنگ کلاڈیس کو ہیملیٹ نے فرسٹ ایکٹ میں نہیں قتل کیا، بلکہ اس کی ڈیتھ کو بہت دیر تک پوسٹ پون کرتا رہا، جس وجہ سے وہ خود بھی ڈیتھ کا وکٹم بن گیا۔ اس کے بعد اگر ہم اس پلے کے تھیمز کو دیکھیں تو اس میں اصل حقدار کی بجائے
پاور کسی دوسرے شخص کو ٹرانسفر کرنے کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سپرسٹیشنل ایلیمنٹس بھی ہمیں ملتے ہیں اور مختلف ملکوں کی آپس میں جنگ و جدل کا سلسلہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پیسیمزم اور فیتھ لیسنس یعنی بے یقینی کا تھیم ملتا ہے۔ کورٹ کانسپیریسی کا تھیم ملتا ہے کہ کس طرح سے درباری ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ طاقت حاصل کرنے کے لیے کس طرح سے اساسینیشن کی جاتی تھی، کس طرح سے خفیہ قتل کیے جاتے تھے۔ اور ریلیجن کا بھی ہمیں تھیم ملتا ہے، جس طرح سے ہیملٹ سوئسائڈ اٹیمپٹ کرنے سے ڈرتا ہے اور کنگ کلاڈیس کو دعا کرتے ہوئے قتل کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اوفیلیا کو بھی چرچ میں دفن کرنے سے اس لیے اوائڈ کیا جاتا ہے کیونکہ اس نے سوئسائڈ اٹیمپٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ اوفیلیا اور ہیملٹ کا ٹرو لو کا تھیم ملتا ہے، ان کی محبت میں جو آبسٹیکلز آتی تھیں، جو رکاوٹیں تھیں، ان کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس پلے میں فیملی سسٹم بھی ملتا ہے، یعنی کنگ کی ڈیتھ کے بعد کوئین گرٹروڈ کنگ کلاڈیس کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، لیکن اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ دونوں کا ضمیر انہیں اس بات پر ملامت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کورٹ یعنی دربار کی ٹریڈیشنز کا تھیم ملتا ہے اور ڈیوائن اسسٹنس کا تھیم ملتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے ایک گھوسٹ کی شکل میں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور قاتل کا سراغ لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں وائف یعنی بیوی کے ساتھ محبت کا تھیم ملتا ہے، جیسا کہ کنگ ہیملٹ اپنے بیٹے پرنس ہیملٹ سے کہتا ہے کہ وہ کنگ کلاڈیس سے بدلہ لے لیکن اپنی ماں سے کوئی بدلہ نہ لے، اس کا ضمیر ہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ ریونج یعنی بدلے کا تھیم ملتا ہے اور سیکرٹ مشن کا تھیم ملتا ہے اور ایک ماں کی اپنے بیٹے کے لیے محبت کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پالیٹکس اور ویمن رول کا تھیم ملتا ہے۔ اس کے بعد سوئسائڈ یعنی خودکشی کا تھیم ملتا ہے اور بدلہ لینے کے لیے میڈنس یعنی پاگل پن کا تھیم ملتا ہے۔ یہاں پر یہ پلے کمپلیٹ ہوا۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر ہیملٹ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔